ہوں اور یہ میرے احکامات ہیں۔ جو بندہ احکامات الہی پر آمادہ ہو کر راضی ہو کر کام کرتا ہے، عمر گزارتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اسے اپنا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو وہ انعام ایسا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی جن نے دیکھا نہیں۔ اور میرے صاحبو، اس مقام کو جب بندہ پا لیتا ہے تو یہ بندے کی ہی اپنی کامیابی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کے قرب والے تھے، بہت قریب تھے، تو ان لوگوں نے اتنے کام کر کر بھی پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خود کو کیسا پایا اور کیسا ظاہر کیا۔ اس سے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ایک شاعر نے بڑی محبت سے ایک بات جو ہے نا واضح کی ہے، کہا کہ ٹریا رو جے منزل تے پہنچنا ہی، تے راواں وچ نہ پیر پسار کے رکھ، تے بدو بدی نہ بدیاں نو پا پلے، او نیک عملاں دا میل شنگار کے رکھ، تے مرن جوگیا اس پنچھی نے اڈ جانا، لکھ جندرے اس پنجرے نو پاویں مار کے رکھ۔ اساں مر کے ہی ساڈی خلاصی ہونی ہے، کیونکہ زندگی ایک بڑا وڈا دکھ ہے، بڑا وڈا دکھ ہے۔ کس وقت بندے دا ساتھ چھڑ جائے، پچھتاوا رہ جائے، میں نیکی والے کم کر لیندا، میرا اللہ راضی ہو جاتا۔ اور موت بڑی حقیقت ہے، بندہ کچھ بھی کر لے انہیں آنا ہی آنا ہے، لکھ بہانے کر لے۔ عطا اللہ شاہ بخاری آخدے نے کہ بندہ روز آندا میں مر کے بچیاں، میں یار فلاں جگہ تے حادثہ ہویا میں مر کے بچیاں، لیکن بندہ آخر بچ کے آخر مر جاتا ہے۔ روز آندا میں مر کے بچیاں، لیکن روز بچ کے آخر مر جاتا ہے۔ بندے دی حقیقت ہے۔ اس واسطے اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزے سے زخمی کر دیا گیا اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، بیٹا میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، افسوس اور شدید افسوس اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم نہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے فتوحات کرائیں، شہر آباد کرائے۔ انہوں نے کہا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے برابر ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی نہ نقصان اور نہ نفع دیا جائے۔ وہ ایڈے جلیل القدر صحابی، ایڈے چوی، ایڈے سونے صحابی کہ جنہ دیاں مثالاں تا قیامت تک رہنیاں نے، جنہ نو محبوب آکھے اے جنتی نے، لیکن جدوں اللہ دے معاملہ آ گیا نا، فوت شدہ اور آخرت دے معاملے چاکھیا کہ پتر منو انج کرو کہ دعا کرو رب برابر ہی چھڑ دے، نہ میرے کولو انصاف لوے، نہ منو کوئی انعام دا مستحق بنائے۔ کہ اینا کو اللہ دے غضب تو او ڈر دے سن، لیکن میرے صاحبو ساڈے وچوں کفیت ہی نہیں پیدا ہوندی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں اللہ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی، اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا،
وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ دوبارہ تھن میں لوٹایا اور راہ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں یک نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہزاروں دینار راہ خدا میں خرچ کرنے سے مجھے خوف خدا سے ایک آنسو بہا لینا زیادہ پسند ہے۔ تو میرے صاحبو، اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اللہ کے عذاب سے ہم ڈر جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ تو محبوب علیہ السلام ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح فرمایا کرتے تھے۔ 70 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی تسبیح فرمایا کرتے تھے۔ وہ گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہ بارگاہ میں تسبیحات استغفر اللہ کیا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے تھا بخشش کا پروانہ کہ میری امت اس عمل کو اپنائے اور اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے اور میری امت بخشی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے صاحب، ہمیں چاہیے، ہمیں اپنی بخشش کے لیے، اپنی فلاح کے لیے ہر وقت نیک کام میں کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت نیک کام میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سماک رحمت اللہ علیہ اپنے نفس کو سازش کرتے اور فرماتے کہ کہنا تو زاہد جیسی باتیں، کہنے کو تو زاہدوں جیسی باتیں کرتے ہو اور عمل منافقوں جیسا کرتے ہو، اور اس کجوری کے باوجود جنت میں جانے کا سوال کرتے ہو۔ دور ہو جنت کے لیے، دوسرے لوگ ہیں جن کے اعمال ہمارے اعمال سے قطعی مختلف تھے۔ ہم باتیں تو جنتیوں جیسی کرتے ہیں، لیکن عمل میں ہم منافقوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم باتیں جنتیوں جیسی کرتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن عمل منافقوں جیسا کرتے ہیں۔ اور حضرت سفیان صفوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگتے جگر، مجھے وصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، سفیان، جھوٹوں میں مروت نہیں ہوتی، حاسدوں میں خوشی نہیں ہوتی، غمگین میں بھائی چارہ نہیں ہوتا، اور بد اخلاق کے لیے سرداری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے سفیان، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ تو عابد ہو جاؤ گے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو تو مسلمان ہو جاؤ گے، جس سے تم لوگوں سے دوستی چاہتے ہو، جیسی تم لوگوں سے دوستی چاہتے ہو، تم بھی اس کے ساتھ ویسی ہی دوستی رکھو، تب تم مومن ہو جاؤ گے۔ بروں سے دوستی نہ رکھو، ورنہ تم بھی برے عمل کرنے لگ جاؤ گے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے، اور اپنے کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا سے روکتے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، کچھ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، جو بغیر قبیلہ کے عزت اور بغیر حکمت کے ہیبت چاہے، اسے چاہیے کہ خدا کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں آ جائے۔ تو میرے صاحبو، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے لیے کامیابی والا رستہ کون سا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کوئی اج ٹریا، کوئی کل ٹریا، اے دنیا مسافر خانہ ہے، اسی بھی جان والے ہیں، عمل چنگے کر لئیے،
اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے جو ہم نے سنا ہے آج کا درس اور جس پر ہم نے زیادہ اپنی غلطیاں پائی ہیں، ان باتوں کو ہم اپنے دامن میں اپنی فلاح اور اپنی بہتری کا سامان سمجھ کر محفوظ کر کے اس پر ہم چلیں تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، کل محبوب کی شفاعت کا حقدار کہلائیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی ہمیں کامیابی والی زندگی نصیب عطا فرمائے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اکبر، ہر جان کل دیکھے گی کہ کل اس نے آگے کیا بھیجا، بس تے اللہ کو نو ڈر جاؤ، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ اکبر، اللہ خبردار ہے ساڈے ہر عمل تے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔